سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کل 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جن میں پہلی چیز ہے سونا، گولڈ۔ اور پھر کل آپ نے پڑھ لیا کہ سونا خواہ استعمالی ہو یا استعمال میں نہ ہو، ہر حال میں سونے پر زکوٰۃ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا 2 عورتیں جن کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، تو پوچھا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ یہی کنگن قیامت کے دن انگاروں کی صورت میں تمہارے ہاتھ میں ڈالے جائیں؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ دی کرو۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ سونا خواہ استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، ہر حال میں اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ دوسری چیز ہے چاندی، اور چاندی بھی استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، ملکیت میں ہونا شرط ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تیسری چیز ہے کیش رقم، جو بھی سکہ رائج الوقت ہو۔ آج ہمارے پاکستان میں روپیہ ہے، جیب میں ہو یا گھر میں ہو، اکاؤنٹ میں ہو یا کسی دوست کے پاس قرض ہو۔ آپ نے کسی دوست کو قرض دیا اور اس قرض کے ملنے کی امید ہے، اگر ایسا قرض ہے جس کے ملنے کی امید نہیں رہی، بندہ پتہ ہی نہیں چلا کدھر چلا گیا ہے، کہیں گم ہو گیا، کہیں چھپ گیا، عرصہ گزر گیا، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو لہٰذا جس قرضے کے ملنے کی امید نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس قرضے کے ملنے کی امید ہے وہ بھی کیش ہے، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت، بزنس کا مال۔ شریعت کی نظر میں مال تجارت اسے کہتے ہیں کہ ایک بندے نے چیز خریدی، کوئی بھی چیز ہے، اور خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ اسے بیچوں گا جب قیمت بڑھ جائے گی، یا اسے تھوڑی زیادہ قیمت کے ساتھ بیچوں گا۔ کوئی بھی چیز خریدتے وقت اگر نیت ہو اس کے کاروبار کی، اس کے بیچنے کی، تو شریعت کی نظر میں یہ مال تجارت ہے، اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی شرط ہے، یہ مسئلے تھوڑا مشکل ہوں گے، لیکن اگر آپ توجہ کریں گے پوری یکسوئی کے ساتھ انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے۔ ایک بندے نے چیز خریدی، خریدتے وقت نیت تھی کہ میں اسے بیچ دوں گا، جب قیمت بڑھ جائے گی تو اسے بیچ دوں گا۔ اب اس چیز کے بیچنے تک وہ نیت بحال ہو، یعنی زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ تک وہ نیت بحال ہو، اسی طرح نیت موجود ہے کہ وہ چیز بیچنی ہے۔ اگر نیت میں فرق آ گیا، آپ نے ایک چیز خریدی اس نیت سے کہ میں بیچ دوں گا، لیکن بعد میں آپ کا اپنا دل آ گیا کہ اپنے لیے رکھتا ہوں، اپنی ضرورت میں رکھتا ہوں، تو وہ زکوٰۃ اس سے ساقط ہو گئی ہے۔ تو یہ شرط ہے کہ چیز خریدتے وقت نیت تھی بیچنے کی، پھر اس چیز پر سال گزر گیا، زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ تک وہ نیت بحال ہے کہ یہ چیز بیچنی ہی ہے، تو لہٰذا شریعت کی نظر میں مال تجارت اسے کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو اس نیت سے خریدی جائے کہ اسے کاروبار کریں گے، اسے بیچیں گے، پیسے کمائیں گے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مال تجارت۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، کیش رقم، اور چوتھی چیز مال تجارت ہے۔ ایک بندہ، اس کے پاس کپڑا بنانے والی فیکٹری ہے،
اس میں کپاس آتی ہے، تو ایک بندہ کپاس اس نیت سے خریدتا ہے کہ کپڑا بنا کر بیچیں گے، تو یہ مال تجارت ہے۔ یہ جو کپاس خریدی جا رہی ہے اس نیت سے خریدی جا رہی ہے کہ اس کا کپڑا بنا کر کاروبار کریں گے، تو یہ مال تجارت ہے۔ اب اسی فیکٹری میں لاکھوں کروڑوں کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جو کپڑا بنا رہی ہیں، وہ مشینیں کپڑا بنا رہی ہیں لیکن ان مشینوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ شریعت مشینوں کو مال تجارت کہتی ہی نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جو آپ کپاس خرید رہے ہیں کہ اس سے کپڑا بنا کر بیچیں گے، یہ مال تجارت ہے۔ وہ مشینیں اگرچہ کاروبار کا حصہ ہیں لیکن شریعت جو ہے انہیں مال تجارت نہیں کہتی ہے۔ ہاں آپ نے ایک فیکٹری خریدی ہے اور فیکٹری خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ کچھ دنوں کے بعد زیادہ قیمت پر اسی فیکٹری کو بیچ دوں گا، تو پھر اس فیکٹری پر سال گزر جائے گا یا اس کی اوپر تو زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن آپ نے اس نیت سے فیکٹری خریدی ہے کہ اس فیکٹری میں کپڑا بنا کر اس کپڑے کا کاروبار کریں گے، تو پھر فیکٹری کے اوپر جو ہے، فیکٹری کے اندر جو مشینیں ہیں لاکھوں کروڑوں کی، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ وہ جو کپڑا بنا رہی ہے اس کپڑے سے جو آمدن اور انکم حاصل ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور وہ کپڑا جو ہے وہ مال تجارت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، کوئی بھی چیز خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ یہ مال تجارت ہے، اسے کاروبار کا ذریعہ بنائیں گے، تو اب اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب ایک مسئلہ تو کلیئر ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چار چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں، سونا، چاندی، کیش رقم اور مال تجارت، یہ چار چیزیں کتنی مالیت کی ہوں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیں اصل معیار 52.5 تولے چاندی ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس صرف سونا ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ نہ چاندی ہے اس کے پاس، نہ 1 روپیہ ہے اور نہ مال تجارت ہے، صرف اس کے پاس سونا ہے۔ اور ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کے پاس سونا ہے، گھر میں عورتیں ہیں ان کے پاس سونا ہے 1 تولہ 2 تولہ سونا ہے اور پھر ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مسئلہ ذکر کر رہا ہوں کہ ایک بندے کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ بقیہ 3 چیزوں میں کوئی چیز نہیں، 1 روپیہ نہیں، چاندی نہیں اور مال تجارت نہیں، تو اب اس بندے کا 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ 4 تولے کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے سونے پر، جب تک کہ یہ سونا 7.5 تولے نہ ہو جائے اور اس پر سال نہ گزر جائے تو اس سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس صورت میں ہے جب صرف سونا ہو، اگر سونے کے ساتھ چاندی ہے یا کیش رقم ہے یا مال تجارت ہے تو پھر 7.5 تولے والا نصاب نہیں ہے، پھر چاندی 52.5 تولے والا نصاب ہے، اور اس پر اجماع ہے علماء کرام کا۔ چاندی کے نصاب میں غریب کی زیادہ اعانت ہے، اگر سونے کے حساب سے تو بہت کم لوگ ہوں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے سونا کتنا اوپر چلا گیا ہے، تو غریبوں کا اسی میں فائدہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہو، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت آپ معلوم کر سکتے ہیں، میں نے رات سرچ کی ہے نیٹ پر، تو یہ تقریباً 1447 روپے 1 تولہ چاندی کی قیمت ہے آج کے حساب سے، اور پھر میں نے اسے یہ 612.35 گرام یہ بنتا ہے کل 52.5 تولے چاندی، اور اس کی قیمت کل بنتی ہے 75,969 روپے، یہ آج کے دن کے حساب سے، یہ تو بدلتی رہتی ہے۔ تو بہرحال ایک بندہ جو ہے اس کے پاس اگر ان سب چیزوں کا مجموعی کی مالیت وہ 75,000-76,000 کے قریب ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے بھائی۔ اب اس کے اوپر جو ہے جس دن سے اس کے پاس 75,000 کے قریب مال آئے گا تو یہ
بندے کی زکوٰۃ کا دن ہے، یہ اس کی ڈیٹ اور تاریخ ہے، بندے کو یہ تاریخ نوٹ کر لینی چاہیے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ رمضان جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مہینہ وہی ہوتا ہے جس مہینے میں بندے کے پاس مال آتا ہے، بندہ صاحب نصاب بنتا ہے، وہ مہینہ اور وہ دن بندے کی تاریخ زکوٰۃ کی تاریخ ہوتی ہے، جس دن بندے کے پاس مال آیا ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، 70 گنا ثواب بڑھایا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کہے کہ بھائی زکوٰۃ رمضان میں ہی میں، ایک بندے کے پاس ربیع الاول میں وہ صاحب نصاب ہوا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ربیع الاول میں فرض ہوگی، حساب اس وقت کر لے ربیع الاول میں، اور زیادہ ثواب کے لیے وہ زکوٰۃ نکال دے رمضان میں، حساب اس وقت کر لے، اس دن اسی تاریخ کو حساب کر لے کہ میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، 40,000 بنتی ہے، 50,000 بنتی ہے، وہ 50,000 روپے لکھ لے، سمجھ آئی؟ اور پھر بعد میں رمضان جب آیا تو اس وقت دے دے زیادہ ثواب کے لیے۔ تو اس طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بندہ اس کے اوپر ربیع الاول میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، وہ کہتا نہیں میں اب نہیں دیتا، میں تو رمضان میں دوں گا، ایسا درست نہیں ہے۔ تو اصل معیار کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی۔ جب یہ چاروں چیزیں یا ان میں سے 1، 2، 3 یا ان سب کا مجموعہ اگر 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت 75-76 ہزار کے بقدر بندے کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو یہ بندہ اب صاحب نصاب ہو گیا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے نا صاحب نصاب ہو گیا ہے، جس دن بندے کے پاس یہ پیسہ آیا ہے اسی دن یہ بندہ صاحب نصاب ہوا ہے، وہی دن اس کی زکوٰۃ کی تاریخ کا دن ہے، اسے نوٹ کر لینا چاہیے۔ میں آپ کو 2-4 صورتیں بتاتا ہوں کہ ایک بندہ صاحب نصاب بننے، ایک بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں کب صاحب نصاب ہوا، کب میرے پاس اتنے پیسے آئے۔ تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بندے کی کوئی جاب لگی، بڑی جاب لگی ہے، اس کے اندر بندے کو 1-2 تنخواہیں ملیں تو وہ بندہ جو ہے نا صاحب نصاب ہو گیا۔ یا ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، تو شادی جس دن ہوئی والدین نے اسے زیور وغیرہ دیا ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ کا دن ہے، اسے نوٹ کر لینا چاہیے کہ میری شادی کی جو تاریخ ہے وہ میری زکوٰۃ کا دن ہے۔ اس کے پاس زیور آیا، اور ظاہر بات ہے زیور کے ساتھ کیش بھی تو آتی ہے نا، جہیز وہ اسے مہر نہیں ملتا، تو سونا بھی ہوتا ہے، سونے کے ساتھ کیش بھی ہوتی ہے، تو وہ اس دن جو ہے نا صاحب نصاب ہو جاتی ہے بچی، لہذا اسے وہ تاریخ نوٹ کر لینی چاہیے، زندگی بھر کے لیے وہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے، پوری زندگی کے لیے۔ اگلے دن اگلے سال اسی تاریخ کو حساب کر لے، انہی 4 چیزوں کا حساب کر لے کہ یہ کتنی قیمت بنتی ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کی 75-76 ہزار کی قیمت کی یہ چیزیں بنتی ہیں قرضہ وغیرہ نکال کر کے، تو پھر وہ اس ساری جتنی بھی مالیت ہے اس کے اوپر 40 تقسیم کرے تو 2.5% جو ہے وہ اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر وہ دیکھتی ہے، وہ حساب کرتی ہے اور وہ 75-76 ہزار کی مالیت کی مالک نہیں ہے اس دن، تو اس سال اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس سال زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر اگلے سال اسی ڈیٹ کو حساب کر لے، پھر اگر وہ صاحب نصاب بنتی ہے تو ٹھیک ہے زکوٰۃ نکال لے، نہیں بنتی، تھوڑی ہیں اس کے پاس چیزیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بڑا آسان مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں لوگوں کو بالکل ہی نہیں پتہ ہے، مسائل کا ہی نہیں پتہ ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین فوت ہو گئے، والد فوت ہوا تو والد کے وفات کے بعد والد کا مال بچوں کے پاس آتا ہے وراثت، تو اس دن وہ جو ہے نا وہ صاحب مثال وہ پیسے ہوں، والد کے پاس پیسے تھے یا اس کے پاس کوئی کاروبار تھا، دکان تھی، سمجھ آئی، یا کوئی اور اس کے پاس چیز تھی، ان 4 چیزوں میں سے، تو وہ منتقل ہو گئی اولاد کی طرف، تو جس دن اولاد کی طرف وہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں اور وہ چیزیں اتنی ہیں کہ 75-76 ہزار کی قیمت کے بقدر ہیں، تو وہ اولاد کی صاحب نصاب ہونے کی تاریخ ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لہٰذا بھائی یہ مسائل سمجھنے چاہیے اور انہیں یاد بھی کرنا چاہیے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ 4 چیزوں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہے، سونا، چاندی، کیش رقم اور مال تجارت۔ دوسرا مسئلہ یہ کلیئر ہوا کہ یہ 4 چیزیں کتنی مالیت کی ہوں گی تو زکوٰۃ ہوگی۔ تو اگر ان 4 چیزوں میں سے صرف سونا ہے بندے کے پاس، سونے کے علاوہ کوئی چیز نہیں بقیہ 3 چیزوں میں سے، پھر تو 7.5 تولے سونا ہوگا، اس کے اوپر سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن سونے کے ساتھ بقیہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز شامل ہو گئی ہے تو اب وہ 7.5 تولے سونے کا نصاب نہیں ہے، اب 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے۔ 75,000 76,000 کا وہ مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، سال کے بعد اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ جس دن کو بندہ صاحب نصاب ہو گیا نا، بندے کے پاس 75-76 ہزار روپے آ گیا، وہ بندہ اس دن صاحب نصاب ہو گیا، تاریخ نوٹ کر لے۔ اب سال میں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، اگلے سال اسی تاریخ تک بندہ نہ یہ دیکھے کیا بندے کے پاس آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، اس سے غرض نہیں ہے، اسی دن اسی تاریخ کو بندے نے حساب کرنا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بندہ ہے، اس کے پاس جو ہے زکوٰۃ کی تاریخ سے 1 دن پہلے 1 کروڑ روپے آ گیا کہیں سے، زکوٰۃ کی تاریخ سے 1 دن پہلے 1 کروڑ روپے اس کے پاس آ گیا، تو اب اگرچہ اس 1 کروڑ روپے پہ 1 دن گزرے گا لیکن زکوٰۃ اس کی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کے پاس کروڑوں کا مال تھا لیکن اس نے زکوٰۃ والے دن، زکوٰۃ والی تاریخ سے 1 دن پہلے وہ 1 کروڑ روپے اس نے صدقہ کر دیا، یا اس کا ضائع ہو گیا، کسی صورت میں لگ گیا، تو اب اس کروڑ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کروڑ اس زکوٰۃ والی تاریخ سے 1 دن پہلے ختم ہو گیا۔ اگر وہ زکوٰۃ والی تاریخ کے دن ہوتا تو زکوٰۃ ہوتی۔ اسی طرح اگر 1 دن پہلے 1 کروڑ روپے آ گیا تو اب چونکہ وہ زکوٰۃ والی تاریخ کو 1 کروڑ روپے ہے تو لہذا اس پہ سے زکوٰۃ ہوگی۔ بڑے مسائل ہیں زکوٰۃ کے، وہ تو بندہ بیان کرے تو بہت سارا کافی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ غریب ہے، وہ ایک بندہ صاحب نصاب مالدار ہے، اس کا مقروض ہے، تو اب وہ زکوٰۃ کی مد میں اس کا قرضہ معاف نہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، دکانوں پہ ادھار ان کا چڑھتا رہتا ہے چڑھتا رہتا ہے چڑھتا رہتا ہے، اب جو دکاندار ہے اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے رمضان میں، تو وہ ذہن میں آتا ہے یار وہ غریب بندہ ہے، اس کا میرے اوپر قرضہ بھی ہے، مجھے اس نے قرضہ دینا ہے، چلو میں نے زکوٰۃ کی مد میں اسے قرضہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیں آپ نہیں معاف کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، اگلے بندے کو مالک بنانا ہے، آپ نے اگلے بندے کو مالک بنا دینا ہے کہ ہاں اس کی ایک ہیلہ ایک علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ کا گاہک جو ہے غریب 20,000 کا مقروض ہے، سمجھ آئی، آپ کی 20,000 زکوٰۃ بنتی ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ 20,000 روپے لے لے، اسے دے دیں، مالک بنا دیں کہ یہ بھائی تیرا ہے تو لے لے، اب اس کے بعد کہے کہ بھائی تو نے میرا 20,000 روپے دینا ہے، مجھے واپس کر، مجھے اگر وہ نہ دے تو چھین بھی سکتا ہے کیونکہ اس کا حق ہے نا، اس نے 20,000 اس سے لینا ہے، لیکن ایک دفعہ دکاندار گاہک کو وہ پیسے دے دے، اسے مالک بنا دے، مالک بنا دینے کے بعد پھر اس سے مطالبہ کرے بھائی دے میرے 20,000 روپے، اب تو تیرے پاس آ گئے ہیں، تو اس طرح اس دکاندار کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس غریب کا قرضہ بھی معاف ہو جائے گا۔